بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش نصیبی، ہماری خوش بختی کہ ہماری بزم میں دنیا اردو کی وہ ممتاز شخصیت موجود ہیں کہ جو تقریبات میں جن تقریبات میں وہ شرکت فرماتے ہیں ان تقریبات کو اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے صداقت سے اشعار کہے ہیں، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا قطعاً مسئلہ مشاعروں میں شرکت نہیں ہے، ان کا مسئلہ اچھے اشعار تخلیق کرنا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ دنیا اردو میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں ان کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت اور کل وقتی شاعر جناب شکیل جاذب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے بزم شاعری کے لیے وقت نکالا اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا، ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا شکیل بھائی کہ نہ صرف ان تقریبات کو جو ہے اعتبار حاصل ہوتا ہے جن میں آپ شرکت فرماتے ہیں، بلکہ ہمارے اس پروگرام کو بزم شاعری کو بھی اعتبار حاصل ہوا آپ کے آنے سے۔ آپ کی محبت ہے، سلام۔ میں بس ہماری قطعاً یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کریں، اور آپ کی اجازت سے میں اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ کی گفتگو سے شرف حاصل کرنا چاہوں گا، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کچھ آپ سے سوال قائم کرنے کی جسارت کروں گا۔ ہم نے یہ دیکھا شکیل بھائی کہ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، خوبصورت اشعار آپ کہتے ہیں اور مشاعروں میں انتہا پسند کیے جاتے ہیں۔ آپ کی کراچی آمد ہوئی، تقریب میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا، تو کراچی کے ادبی منظرنامے میں اور پنجاب کے ادبی منظرنامے میں آپ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی۔ کراچی ادبی حوالے سے جو کراچی کی حیثیت آج سے نہیں، مطلب قیام پاکستان سے بھی پہلے سے اگر ہم بات کریں تو کراچی کا ایک بڑا مضبوط حوالہ شاعری کے حوالے سے، فکشن کے حوالے سے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اسی طرح لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں بھی بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے لکھنے والے، اور اب اس میں اگر آپ کوئی فرق ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس میں یقیناً کراچی کا جو ایک ماحول ہے یا کراچی کی جو ایک زندگی ہے اس کی تیزی دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہاں مواقع بھی زیادہ ہیں، اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں، اور اسی حوالے سے یہاں کے مسائل بھی مختلف ہیں۔ اب شاعر یا کوئی بھی لکھنے والا جو ہے وہ براہ راست متعلق ہوتا ہے، وہ مکالمہ کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اور اس کی نظمیں یا اس کی غزلیں، اس کے اندر وہ عکس جھلک رہا ہوتا ہے وہ جس جگہ پر رہ رہا ہے۔ ایک دیہات میں رہنے والا شاعر ہے، اس کی نظموں میں آپ کو وہ کینوس پورے دیہات کا، اس کے استعاروں میں اس کی وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک شہر کا رہنے والا شاعر ہے اور کراچی جیسے شہر کے رہنے والا شاعر ہے، اس کی زبان، اس کی تشبیہات، اس کے استعارے، اس کے مسائل وہ مختلف ہوں گے ان سے، لیکن یہ مختلف رنگ ہیں جو ایک بڑے کینوس پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو وہ مختلف شیڈز نظر آتے ہیں، اور وہی شیڈز اس تصویر کی خوبصورتی بنتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت، اور آپ کے اس جواب سے تشفی ہوئی، اور جس طرح سے آپ نے سراہا کاوشات کو کراچی کی بھی، اور اب دونوں حوالے دیکھیں، کراچی میں بہت اچھے شعر آج سے نہیں، بہت پہلے سے، پھر یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے آڈینس سے، جب آپ مشاعرے میں کہیں شعر سنا رہے ہیں
تو اگر اچھے شعر پر آڈینس داد دے رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں شعر کی تفہیم، وہاں شعر کی تعلیم، وہاں شعر کا چلن جو ہے وہ ان کی لائف سٹائل میں شامل ہے، ان کی روزمرہ کے اندر وہ شامل ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا شکیل بھائی، ہم ایک بات اور دیکھتے ہیں کہ موجودہ عہد میں کہ شاعری کا وہ اسٹیج جو ایک دہائی قبل اگر جائیں تو اپنی روایت سے جڑا ہوا تھا، اور اسٹیج پر جو شعراء کرام تشریف فرما ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی طور سے وہ سامعین کی بھی تربیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن موجودہ دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹیج کی کنڈیشن اب وہ نہیں رہی ہے غالباً، اور بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یار فلاں شاعر پڑھتے ہوئے ڈرامہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ تو آپ کی رائے اور آپ کا اظہار خیال جو ہے وہ مستند ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیج کی کنڈیشن جو موجودہ ہے یہ بہتر ہے یا وقت کے ساتھ یہ بدل رہی ہے؟ دیکھیے کیسر بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز بھی سٹیٹک نہیں رہ سکتی، کوئی چیز بھی مستقل نہیں رہ سکتی۔ رویے بدلتے ہیں، رویے بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر اقدار بھی بدلتی ہیں۔ اب ہم اس وقت پچھلے اگر 30 سالوں کا اگر حساب لگائیں، 30 سے 40 سالوں کا، تو اس میں جتنی تیزی سے، جتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارا جو فزیکل سیٹ اپ چینج ہوا ہے، میں اسے کلچر جو ہے، کلچر کی دو تہیں ہیں یا دو حوالوں سے آپ کلچر کو دیکھتے ہیں۔ ایک وہ ویلیوز ہوتی ہیں، وہ روایات ہوتی ہیں، وہ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، اور دوسری چیز جو کلچر کو کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہوتی ہے، جو کلچر کو بنا رہی ہوتی ہے، وہ تمام مادی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میٹیریل چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ اب اگر ان دونوں میں سے کسی میں بھی تبدیلی آتی، خاص طور پر جو ہمارا میٹیریل پارٹ ہے کلچر کا، موبائل کی اب بات لے رہے ہیں، آج سے 30-40 سال پہلے فیس بک کا یا واٹس ایپ کا یا انسٹاگرام کا یا زوم کا یا اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اب جتنی تیزی سے یہ تبدیلی آئی ہے، نہیں معلوم آگے 20 سال بعد ہم کس دنیا میں بیٹھے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، وہ اس کی وجہ سے، ان سب تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کی کمیونیکیشن میں تبدیلی آئی۔ دیکھیں شاعری کیا ہے یا افسانہ کیا ہے یا فکشن کیا ہے، بنیادی طور پر تو یہ کمیونیکیشن کی انسان کی کوششیں ہیں نا۔ تو جب آپ کے کمیونیکیشن کے ذرائع ہی بدل جائیں گے تو وہ ذرائع بدلنے سے پھر آپ کا مزاج بھی بدلتا ہے۔ تو جہاں تک اگر کوئی چیز آڈینس کو بری نہیں لگ رہی، کوئی آکورڈ نہیں لگ رہی کوئی چیز، تو اس حد تک تو اس میں میرا خیال ہے کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک آگے کا، لیکن جہاں کوئی حرکت جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ناگوار گزرتی ہے یا ایک آڈ لگتی ہے، ایک عجیب حرکت لگتی ہے، نامناسب لگتی ہے کوئی بات، تو وہ جو باتیں نامناسب ہیں وہ ہر حوالے سے پھر نامناسب ہیں۔ انہیں چاہے آپ کی تہذیب بدل جائے، چاہے آپ کا جو مرضی بدل جائے، لیکن اگر ایک نامناسب بات ہے وہ نامناسب ہی رہے گی۔ تو اس لیے اب مشاعروں میں پہلے کیا ہوتا تھا، سٹیج کیا ہوتا تھا کہ سب فرش پہ بیٹھے ہوتے تھے، فرشی نشست ہوتی تھی۔ اب اس کا تھوڑا سا نظام بدل گیا، انہوں نے کہا جی زیادہ بزرگ ہیں، چیئرز آ گئے ہیں، اس کو قبول کر لیا گیا۔ اچھا، سامعین فرشی نشستوں میں ہوتے تھے، مشاعرے کا تصور ہی آتا تھا کہ تمام سامعین نیچے بیٹھے ہیں اور وہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور اب وہاں پہ بھی چیئرز آ گئی، وہاں پر لوگ مشاعرے میں پہلے لوگ تالیاں نہیں بجاتے ہوتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، واہ واہ ہوتی تھی، اب تالیاں بھی بج رہی ہیں، سیٹیاں بھی بج رہی ہیں۔ اب یہاں یہ تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ چلے تالیوں کی حد تک تو اس چیز کو قبول کر لیا گیا، ایکسیپٹ کر لیا گیا، لیکن سیٹی بجانا جو ہے یہ تو کسی سینما ہال کا ایک وہ ماحول یا وہ جس میں لچر پن آ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں وہ چیز جو ہے وہ غیر مناسب ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جب شاعری بدلتی ہے، یعنی اب شاعری کے موضوعات بھی بدلے، ٹھیک ہے، آپ کا جب سسٹم بدلا، یہ کرونا آیا، کرونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ساری زندگی سٹینڈ سٹل پر آ گئی، بالکل، تو وہاں پہ کیا ہوا، مشاعرے کے لیے نئے راستے نکل آئے کہ آپ نے زوم پہ مشاعرہ سجا دیا، بالکل، آپ نے وہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پاکستان سے ہوسٹ کر رہے ہیں انڈیا۔ اچھا، اس میں سہولت کیا آئی،
انڈیا کے یا پاکستان کے شاعر فریکوینٹلی نہیں آ جا سکتے، بالکل مجبوریاں ہیں، تو وہاں زوم پہ ایسی کوئی مجبوری نہیں، بالکل ٹھیک، وہاں پر تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو ایک زبان بولنے والے یا ایک وہ تہذیب سے جڑے ہوئے لوگ وہ زیادہ آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ واہ، تو اب یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ آنے والے مشاعروں میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر جب فزیکل مشاعرے جیسے شروع ہو گئے تو اب ہم اس کو مکس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ حاضر بالکل جو ہے physically وہ موجود شاید پڑھ رہے ہیں، ہوتے ہیں، فزیکلی موجود ہیں، کچھ لوگوں کو آپ زوم پہ لے لیتے ہیں، بالکل اور ایسے، اچھا وہ سامعین سارے ان کو سن رہے ہوتے ہیں اور ان سے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو جو تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی، یہ ایک نیچرل ہے، ٹھیک، یہ قدرتی امر ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ بہت یعنی ہمارے بزرگوں میں تھوڑا سا ہمیں بھی شروع میں ہم یہ ہوتے تھے کہ ہم شعر کہنے میں بھی ہم جب روایت سے بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں، وہ اچھی بات ہے۔ آپ کو شعر کی جو ایک تہذیب ہے یا لفظ کا جو ایک شجرہ ہے، وہ آپ کو بغیر روایت کے پڑھے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن جب آپ اس سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلی، کوئی نئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں، پانی بھی ایک جگہ پر اگر کھڑا رہے گا تو اس میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تحرک زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، فن کے لیے بھی ضروری ہے، نئی نئی چیزیں آتی ہیں اور اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی قبولیت منوا لیتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر تجربہ جو ہے وہ قبولیت کی سند حاصل ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ ایک پینسلین بنانے کے لیے اس سے پہلے اس سے میرے خیال 1000 مرتبہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی ہوں گی، کئی تجربے کیے ہوں گے، تو ان ہزار ہا تجربوں کے نتیجے میں جا کر کہیں کوئی ایک کامیابی یا کوئی ایک کامیاب شکل سامنے آتی ہے۔ بہت اچھے خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آپ کی ہم شاعری سے تو استفادہ کریں گے ہی، اور آپ کی گفتگو کا بھی ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک بات ہے شکیل بھائی ذہن میں، اور وہ اس پر بہتر رائے آپ دے سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں معاف کیجیے گا، کراچی میں تواتر سے ادبی تقریبات کا اہتمام رہتا ہے، مشاعروں کی صورت میں، کتابوں کی رونمائی محفل۔ تو ایک چیز ہم نے یہ دیکھی کہ کراچی نے ہمیشہ اس کی تعداد جو ہے، میں قومیت کی بنیاد پر قطعاً یہ سوال نہیں کر رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے تو کلیئر ہو۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے کراچی میں جو تقریبات ہوتی ہیں انہیں مدعو کیا جاتا ہے، اور اس میں خاصی تعداد وہ پنجاب سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا سبب ہے کہ پنجاب میں جب تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں کراچی کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے؟ دیکھیے، کراچی کو دو حوالوں سے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، بلکہ 3 حوالے کر لیں۔ ایک تو پاکستان بننے کے بعد جو پہلا کیپٹل تھا پاکستان کا، وہ کراچی بنا، تو ایک تو وہ وہاں سے ایک روایت پڑ گئی کہ کراچی نے لے کے چلنا ہے سب کو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، پاکستان کا تجارتی کیپٹل وہ آج بھی کراچی ہے، بندرگاہ کراچی میں ہے۔ ٹھیک۔ پورے پاکستان کی جتنی جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو امپورٹر ہیں یا جو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ان کا کاروبار کا ناطہ کسی نہ کسی حوالے سے کراچی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیک وقت جنہوں نے کراچی میں بھی گھر بنائے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی گھر بنائے ہوئے ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے یہاں کراچی میں جو لوگ خاص طور پر منتظمین ہیں یا جو ان مشاعروں کے یا ان تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، وہ اس میں ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو بنیادی طور پر کراچی سے شاید تعلق نہیں رکھتے۔ بالکل۔ تیسری بات یہ کہ جو ہمارے اردو سپیکنگ جتنا طبقہ تھا ہندوستان میں، ٹھیک، مائیگریشن جب ہوئی ہے تو ان میں سے زیادہ تر لوگ، آپ یہ کہہ لیں کہ 70-80% لوگ جو ہیں وہ یو پی سے یا اردو سپیکنگ علاقوں سے وہ لوگ مائیگریٹ کر کے اکٹھے ہو گئے کراچی میں۔ ٹھیک۔ تو زبان کے حوالے سے بھی کیپٹل کراچی بن گیا۔ تو اب یہ
تینوں چاروں چیزیں جب آ گئیں تو اس میں جو بڑے گھرانے تھے، جو بڑے جیسے موسیقی کے بڑے گھرانے ہیں، ایسے شاعری کے اندر جو بڑے گھرانے تھے یا ادب کے حوالے سے جو بڑے نام تھے، جو بڑے خانوادے تھے، جو ان کے لوگ تھے، وہ بھی زیادہ تر آ کر یہیں کراچی میں سیٹل ہوئے. سادات امروہہ والے ہیں یا دوسرے آپ دلی سے جو لوگ ہیں، لکھنؤ کے جو لوگ ہیں، سارے وہ لوگ یہاں پر آئے اور انیشلی وہ یہیں پر ہے، پھر یہیں پر سیٹل ہو گئے. ٹیلی ویژن کی ابتدا کراچی سے ہوئی. ٹیلی ویژن نے ان تمام جو خاص طور پر شاعری، موسیقی، اب دیکھیے اس زمانے میں فیصل آباد سے، لاہور سے، پورے پاکستان میں جہاں جہاں سے بھی جو اچھے گانے والے تھے وہ سب لوگ کراچی آئے. بالکل. اور کراچی ٹیلی ویژن نے انہیں پروموٹ کیا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فادرلی جو ایک بیہیویئر ہے، رویہ ہے، یہ ایک پدرانہ رویہ ہے کراچی کا، بہت اچھی بات کہ وہ اس کے اندر یہ باقی عناصر بھی شامل ہیں، لیکن وہ ایک نیچر بن گئی یہاں کی تقریبات کی، ایک تہذیب بن گئی کہ یہاں صرف لوکل نہیں ہوں گے، یہاں آپ پورے پاکستان سے جو اردو بولنے والے ہیں یا اردو. اب باقی جگہوں پر کیا ہے کہ وہاں جہاں کوئی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، اسلام آباد میں اگر کوئی بڑی تقریب ہوتی ہے جو بڑے سرکاری سرپرستی میں ہو یا کوئی ملٹی نیشنل اداروں کی ہو، تو اس میں وہ سب جگہ سے لوگ بلائے جاتے ہیں. اس میں کراچی سے بھی بلائے جاتے ہیں، ملتان سے بھی بلائے جاتے ہیں، اس میں کوئٹہ سے بھی بلائے جاتے ہیں، پاکستان بھر سے، لاہور. لیکن اب چونکہ یہ فیصل آباد، لاہور یا یہ جو لوگ ہیں، یہاں زیادہ تر تقریبات ہوتی ہیں لوکل سطح پر. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں شاید ادبی حوالے سے وہ سرپرستی وہاں کی ادبی تنظیموں کو حاصل نہیں ہے جو یہاں کراچی میں ادبی تنظیموں کو اور ادب کی خدمت کرنے والے لوگوں کو جس طرح سے سرپرستی حاصل ہے. تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے. تو اس میں کوئی وہ ہمیں وہ مقابلے والی یا اس کیفیت میں ہمیں شاید نہیں جانا چاہیے. اگر وہاں پر یہ خواہش سب کی ہوتی ہے. دیکھیے ابھی میں لاہور ٹیلی ویژن سے ابھی پچھلے دنوں 14 اگست کے حوالے سے کچھ مشاعرہ ہوا، یا پاکستان ٹیلی ویژن سے جب بھی ہوتا ہے وہ اگر ایک یا تو سب سٹیشنز پر ہوتا ہے، اگر سب سٹیشنز پر نہیں ہو رہا ہے، وہ کسی ایک سٹیشن پر کرتے ہیں، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک تمام صوبوں کی نمائندگی ہو جائے. تو وہ اس حد تک تو وہ ہوتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں وہ شاید ابھی ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، یا وہ ان کو اس طرح سے وہ سرپرستی میسر نہیں ہے. کیونکہ آپ یہاں سے شاعر کو بلائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھائی مشاعرہ اور آپ آ جائیں. بالکل ٹھیک. آپ کو اس کے لیے پورے انتظامات کرنے پڑیں گے، اس کے ٹھہرانے کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کے آنے جانے کا ایک معقول جو دنیا داری کا ایک سلسلہ ہے وہ آپ کو سارا کرنا پڑے گا. تو وہ ظاہر ہے جہاں تو افورڈ ہو سکتا ہے، جہاں وہ ان کو کوئی اس طرح کی وہاں پر وہ ہوتا ہے. لیکن کراچی کی کیفیت مختلف اس لیے ہے کہ کراچی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور میں نے یہ سوال آپ کی خدمت میں قائم کرنے کی جسارت یوں ہی کی تھی کہ وہ بہت سارے لوگ کہ جو اس بات کو نیگیٹو انداز سے دیکھتے ہیں، آج آپ کی گفتگو کے بعد وہ اس رخ سے بھی دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے آپ. اور اس پہ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیڈ ہے کراچی کے لیے، ایک فخر کی بات ہے. بالکل یہ بالکل قابل فخر بات ہے. تو میں نے یوں ہی عرض کیا کہ وہ جو ایک چہرہ دکھائی دے رہا تھا، آپ کی گفتگو کے بعد وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں گے کہ یہ کراچی کے لیے باعث عزت ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. شکیل بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب شکیل جاذب موجود ہیں، جو وقفے پر جانے سے قبل آپ کی سماعتوں تک اپنی علم سے لبریز گفتگو پہنچا رہے تھے. ہم شکیل جاذب صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا شعری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. بہت شکریہ جی. کچھ غزلیں جیسے جیسے جی ضرور ہیں سامنے تو میں پیش کر دیتا ہوں. ضرور. کچھ لوگ مانتا ہوں مسائل سے آئے ہیں. واہ. کچھ لوگ مانتا ہوں مسائل سے آئے ہیں، ان پر تو شک نہ کر جو یہاں دل سے آئے ہیں. بہت اچھے. واہ 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 واہ. کچھ لوگ مانتا ہوں مسائل سے آئے ہیں، ان پر تو شک نہ کر جو یہاں دل سے آئے ہیں. جس پر اٹھے وہ آنکھ
اسے آئی نہ کرے. آہا جس پر اٹھے وہ آنکھ اسے آئی نہ کرے. آہا جو اس سے مل کے آئے ہیں جھلمل سے آئے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 جس پر اٹھے وہ آنکھ اسے آئی نہ کرے. واہ. جو اس سے مل کے آئے ہیں جھلمل سے آئے ہیں. اڑ اڑ کے خاک کیس ہوا چومنے لگی. کیا کہنے کیا کہنے. اڑ اڑ کے خاک کیس ہوا چومنے لگی. جھونکے لپٹ کے پردہ محمل سے آئے ہیں. واہ 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 واہ. کیا کہنے صاحب. اڑ اڑ کے خاک کیس ہوا چومنے لگی. آہا جھونکے لپٹ کے پردہ محمل سے آئے ہیں. اب سوچ کر ہمارے قدم سے قدم ملا. واہ. اب سوچ کر ہمارے قدم سے قدم ملا. ہم زندگی فنا کے مقابل سے آئے. بہت اچھے شکیل بھائی. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. کیا کہنے. صدائیں دینا ہمیں یار ہم نکل لیے ہیں. واہ. صدائیں دینا ہمیں یار ہم نکل لیے ہیں. کوئی ہے منتظر اس پار ہم نکل لیے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. صدائیں دینا ہمیں یار واہ. ہم نکل لیے ہیں. کوئی ہے منتظر اس پار ہم نکل لیے ہیں. واہ ہم اہل دل ہیں ہمیں قید کیا رہائی کیا. واہ. خوبصورت. ہم اہل دل ہیں ہمیں قید قید کیا رہائی کیا. ملا جب اذن درے یار ہم نکل لیے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت ردیف کا استعمال ہے. ہم اہل دل ہیں ہمیں قید کیا رہائی کیا. آہا ملا جب اذن درے یار ہم نکل لیے ہیں. واہ. ہمارا تخت بھی برگد کی چھاؤں میں ہے کہیں. آہا. ہمارا تخت بھی برگد کی چھاؤں میں ہے کہیں. سو چھوڑ چھاڑ کے گھر بار ہم نکل لیے. بہت اچھے بہت اچھے. واہ ہمارا واہ تخت بھی برگد کی چھاؤں میں ہے کہیں. واہ. سو چھوڑ چھاڑ کے گھر بار ہم نکل لیے ہیں. اب ایک مجمع دل دادگاں ہے ساتھ اپنے. آہا. اب ایک مجمع دل دادگاں ہے ساتھ اپنے. زمانہ کہتا تھا بیکار ہم نکل لیے. کیا کہنے کیا کہنے. اب خوبصورت. ایک بہت شکریہ. اب ایک مجمع دل دادگاں ہے ساتھ اپنے. واہ 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 واہ. زمانہ کہتا تھا بیکار ہم نکل لیے ہیں. واہ. اور شعر سنیے. یہاں نہ جان سلامت نہ آبرو صاحب. آہا. یہاں نہ جان سلامت نہ نہ آبرو صاحب. بغل میں داب کے دستار ہم نکل لیے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یہاں نہ جان سلامت بہت نہ اچھے آبرو بہت اچھے. واہ. بغل میں داب کے دستار ہم ہم نکل نکل لیے لیے. ہیں. مزاج بزم کا بھی آپ کا اشارہ بھی. آہا. مزاج بزم کا بھی آپ کا اشارہ بھی. سمجھ رہے ہیں سو سرکار ہم نکل لیے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور بہت دنوں سے رفیقان باصفا جاذب. آہا. بہت دنوں سے رفیقان باصفا جاذب. بلا رہے تھے سرے دار ہم بہت نکل لیے. اچھے. کیا کہنے صاحب. صدائیں واہ، دینا واہ، واہ، ہمیں یار ہم نکل لیے ہیں. کوئی ہے منتظر اس پار ہم ہم نکل نکل لیے. اور کب واہ، پلٹ واہ. کر وہ تجھے دیدہ تر دیکھیں گے. واہ. کب پلٹ کر وہ تجھے دیدہ تر دیکھیں دیکھیں گے. گے. جانے والے تو فقط اپنا سفر دیکھیں گے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. کب پلٹ کر وہ تجھے دیدہ تر دیکھیں ہاں گے. ہاں ہاں ہاں. جانے والے تو فقط اپنا سفر دیکھیں گے. اس سے آگے کا ہر ایک فیصلہ تجھ پر چھوڑا. واہ. اس سے آگے کا ہر ایک فیصلہ تجھ پر چھوڑا. جاتے جاتے تجھے ہم ایک نظر دیکھیں گے. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ واہ. اس سے آگے کا ہر ایک فیصلہ تجھ پر چھوڑا. جاتے جاتے تجھے ہم ایک نظر دیکھیں گے. واہ. اور رت جگہ صرف تیرے ساتھ مزہ دیتے ہیں. واہ 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 واہ. رت جگہ صرف تیرے رت ساتھ جگہ مزہ دیتے صرف ہیں. تیرے ساتھ مزہ دیتے ہیں. تو نہ ہوگا تو کہاں دوست سحر دیکھیں. بہت اچھے صاحب. واہ واہ واہ. رت جگہ صرف تیرے ساتھ مزہ دیتے ہیں. آہا. تو نہ ہوگا تو کہاں دوست سحر دیکھیں گے. اب کرم ہو کہ ستم ہم تو یہیں کے ٹھہرے. بہت اچھے. اب کرم ہو کہ ستم ہم تو یہیں کے ٹھہرے.
وہ نہیں ہم جو کسی اور کا در دیکھیں گے. کیا کہنے کیا کہنے. معذرت. واہ 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 اب کرم ہو کہ ستم ہم تو یہیں کے ٹھہرے, واہ. وہ نہیں ہم جو کسی اور کا در دیکھیں گے, اور تیرے قدموں سے لپٹتی ہوئی مٹی کی قسم, آہا. تیرے قدموں سے لپٹتی ہوئی مٹی کی قسم, جب تک آنکھیں ہیں تیری راہ گزر دیکھیں بہت گے. اچھے بہت اچھے صاحب. واہ واہ واہ. سوری. تیرے قدموں سے لپٹتی ہوئی مٹی کی قسم, جب تک آنکھیں ہیں تیری راہ گزر دیکھیں گے, ہم رہیں یا نہ رہیں واہ. پر تیرا رستہ پیارے, آہا. ہم رہیں یا نہ رہیں پر تیرا رستہ پیارے, گاؤں کی ٹوٹی سڑک گاؤں بہت کے گھر اچھے دیکھیں گے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. ہم رہیں یا نہ رہیں پر تیرا رستہ کیا پیارے, کہنے. واہ گاؤں کی ٹوٹی سڑک گاؤں کے گھر دیکھیں گے. واہ. اس سے آگے کا ہر ایک فیصلہ تجھ پر چھوڑا, آہا. جاتے جاتے تجھے ہم ایک نظر دیکھیں. بہت اچھے. کیا خوبصورت کلام پیش ہے. ایک تھوڑی لمبی بہر کی ہے کہ رہے زندگی سے گزر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں, واہ. رہے زندگی سے گزر رہا ہوں تیرے خیال کی واہ. چھاؤں میں, کہ ہے دھوپ سر پہ مگر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں. واہ 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 واہ. رہے زندگی سے گزر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں, آہا. کہ ہے دھوپ سر پہ مگر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں. واہ. میری سرخوشی تیرا قرب ہے مجھے رفتوں سے غرض نہیں, کیا کہنے. میری سرخوشی تیرا قرب ہے مجھے رفتوں سے غرض نہیں, سو میں زینہ زینہ اتر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں. بہت اچھے بہت اچھے. اور یہی عمر ساری کٹی مگر نہ ہے سر پہ خاک نہ جیب چاک, آہا. یہی عمر ساری کٹی مگر نہ ہے سر پہ خاک نہ جیب چاک, میں رہا تو دشت میں پر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں. بہت اچھے بہت اچھے. یہی عمر ساری کٹی مگر نہ ہے سر پہ خاک نہ جیب چاک, آہا. میں رہا تو دشت میں پر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں. کیا کہنے. کہیں زلف ہے تو کہیں شعاع بھی پڑ رہی ہے جمال کی, کیا کہنے کیا کہنے. کہیں زلف ہے تو کہیں شعاع بھی پڑ رہی ہے جمال جمال کی, کی. سو ذرا سی دھوپ بھی بھر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں. آہا. کیا کہنے. کہیں زلف ہے تو کہیں شعاع بھی پڑ رہی ہے جمال کی, سو ذرا سی دھوپ بھی بھر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں. ذرا بے رخی بھی ہوئی اگر تو یہ دل وہیں پہ تمام ہے, واہ. ذرا بے رخی بھی ہوئی اگر تو یہ دل وہیں پہ تمام ہے, یہ گلاب آج میں دھر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. اور یہ چراغ عشق کی لو فقط تیرے رخ پہ جلوہ فگن نہیں, واہ. یہ چراغ عشق کی لو فقط تیرے رخ پہ جلوہ فگن نہیں, میری جان میں بھی نکھر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں. بہت اچھے بہت اچھے. یہ چراغ عشق کی لو فقط تیرے رخ پہ جلوہ فگن بہت نہیں, اچھے. واہ. میری جان میں بھی نکھر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں میں. میں ہوں جاذب غم دل تیرا واہ. تو ہے میری شبنمی آرزو, کیا کہنے کیا. میں ہوں جاذب غم دل تیرا تو ہے میری شبنمی آرزو, میں تیرا شریک سفر رہا ہوں تیرے خیال کی چھاؤں. بہت اچھے. واہ واہ واہ. اور ایک غزل کے رنج بے ادائی کیا زام آشنائی کیا, واہ. رنج بے ادائی کیا زام آشنائی کیا, ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا. بہت اچھے بہت اچھے. رنج بے ادائی کیا واہ واہ زام آشنائی کیا, واہ واہ. ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا. کیا کہنے. خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر, آہا. خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے کھوکھلے سے سے جسموں پر, بے یقین رفاقت میں وصل کیا جدائی کیا. بہت اچھے تھا. خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر, بے یقین رفاقت میں وصل کیا جدائی کیا. شعر سنیے کہ ضبط سے تکلم تک آہا. سب کا سب ہی دھوکا ہے, ضبط سے تکلم تک ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے, دل میں کیا سمایا تھا لب پہ بات آئی کیا. کیا کہنے کیا کہنے. ضبط سے تکلم تک
سب کا واہ، سب ہی واہ، دھوکا واہ۔ ہے، دل میں کیا سمایا تھا، لب پہ بات آئی کیا، کس کو خوف رسوائی، عشق سر کا سودا ہے، آہا، کس کو خوف رسوائی، عشق عشق سر سر کا سودا ہے، جان پر بنے جس کی اس کو جگ ہنسائی کیا، بہت اچھے صاحب، واہ واہ واہ۔ کس کو خوف رسوائی، عشق سر کا سودا ہے، جان پر بنے جس کی اس کو جگ ہنسائی کیا۔ اور ایک میں حضرت جون کو یاد کیا ہے شعر میں کہ واہ، جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ، جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا، واہ، دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا، بہت اچھے، بہت اچھے شکیل بھائی، جون پھر جیسے زحمت حلیے کیجیے۔ سے واہ جون واہ تو واہ نہیں واہ، بنتا، واہ، دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا، آہا، میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے میں، آہا، میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے، سن مجھے اکیلے میں، شور و غل میں دنیا کے دوں گا میں سنائی کیا، کیا کہنے، کیا کہنے، میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے میں، بہت شور و غل میں دنیا کے دوں گا میں سنائی کیا، آپ بھر کے لائے ہو آگ اپنی جھولی میں، واہ، آپ بھر کے لائے ہو آگ آگ اپنی اپنی جھولی جھولی میں، دل جلے کے گھر جاذب عشق میں دہائی کیا، بہت اچھے، بہت رنج اچھے، بے ادائی کیا، واہ، زام آشنائی کیا، ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا۔ خوبصورت خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، اور میں تو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس سلسلے کو جو ہے نا وہ جاری ہی رکھیں، اور میں بار بار آپ کہیں گے تو درخواست کرتا رہوں گا کہ مزید کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے میں نقش خاک یہاں کب دوام میرا ہے، واہ، میں نقشے، میں نقش خاک یہاں کب کب دوام دوام میرا ہے، تمہارے شہر میں کچھ دن قیام میرا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ، اچھے سنیے کہ جو میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں، واہ، جو میں نہ خاک اڑاؤں تو تو دشت دشت خاک نہیں، میں جانتا ہوں یہاں جو مقام میرا ہے، بہت اچھے، جو واہ میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں، واہ واہ واہ، میں جانتا ہوں یہاں جو مقام میرا ہے، وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریہ بھی، واہ واہ، وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی سانحہ بھی گریہ گریہ بھی، بھی، خیال کتنا اسے صبح و شام میرا ہے، بہت اچھے صاحب، واہ واہ واہ، وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریہ بھی، کیا خیال کتنا اسے صبح و شام میرا واہ، ہے، میں ایک اسم کی برکت سے دل کیا قابو، واہ، میں ایک اسم کی برکت سے دل کیا قابو، یہ بادشاہ یوں ہی کب غلام میرا ہے۔ بہت اچھے، کیا شعر سنیے کہ تو ایک حرف ملامت کو عمر بھر ترسے، آہا، تو ایک حرف ملامت کو عمر عمر بھر بھر ترسے، میں کم سخن ہوں یہی انتقام میرا ہے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، تو ایک حرف ملامت کو عمر بھر ترسے، میں کم سخن ہوں یہی انتقام میرا ہے، مقام و عہدہ و مال و نسب سب ایک طرف، واہ، مقام و عہدہ و مال و نسب سب ایک طرف، میرے سخن کے حوالے سے نام میرا ہے۔ بے شک بے شک، کیا سچا شعر ہے، واہ واہ واہ، میں نقش خاک یہاں کب دوام میرا ہے۔ بہت خوب۔ شکیل بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آپ سے اجازت لے کر وقفے پر جا رہے ہیں، اور وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر جی اس سلسلے کو یہیں سے دراز کریں گے، اسے رکنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، حاضر۔ ناظرین کرام، یہ ہیں شکیل جاذب۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں جو ان کے کلام کے تعلق سے کہا تھا، ان کا کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچا تو آپ کو یہ یقین ہوا ہوگا کہ کس کمال کی غزلیں شکیل جاذب کہتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر شکیل جاذب سے مزید کلام کی درخواست کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل جاذب، جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔
ہم ایک بار اور درخواست گزار ہوتے ہیں جناب شکیل جاذب کے سامنے اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ کلام اور عطا کریں. جی بالکل جی. جی میں شکیل بھائی. حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے. حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے. میری سانسوں میں ابھی تیری مہک باقی. بہت اچھے. واہ واہ واہ. حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے. ہاں ہاں ہاں. میری سانسوں میں ابھی تیری مہک باقی ہے. مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے. ہاں. مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے. پاؤں کے نیچے زمین سر پہ فلک باقی. بہت اچھے. مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے. پاؤں کے نیچے زمین سر پہ فلک باقی ہے. پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے. ہم سفر. پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے. ہم سفر ساتھ تو چل جتنی سڑک باقی ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت شکریہ. پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے. ہم سفر ساتھ تو چل جتنی سڑک باقی ہے. واہ واہ واہ. یہ کوئی کم تو نہیں دوست جدا ہو کر بھی. یہ کوئی کم تو نہیں دوست جدا ہو کر بھی. اپنے لہجے میں شکایت کی جھلک باقی ہے. بہت اچھے. کیا بات. یہ کوئی کم تو نہیں دوست جدا ہو کر بھی. اپنے لہجے میں شکایت کی جھلک باقی ہے. اور اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین. اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین. کیسی منزل ہے پہنچنے پہ بھی شک باقی. بہت اچھے. اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین. کیسی منزل ہے پہنچنے پہ بھی شک باقی ہے. تیری ہر شام ستاروں سے سجانا ہے مجھے. تیری ہر شام ستاروں سے سجانا ہے مجھے. جب تک آنکھوں پہ میری ایک بھی پلک باقی ہے. بہت اچھے. بہت اچھے صاحب. تیری ہر شام ستاروں سے سجانا ہے مجھے. جب تک آنکھوں پہ میری ایک بھی پلک باقی ہے. اور غزل کے جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں. جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں. جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں. میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں. جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں. میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں. تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے. تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے. تیرے دیکھے سے میں برسات میں آ جاتا ہوں. بہت اچھے. بہت اچھے. تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے. تیرے دیکھے سے میں برسات میں آ جاتا ہوں. اور شعر سنیے کہ جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں. جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں. رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا ہوں. جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں. رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا ہوں. اپنی منوائے گا تجھ لب سے ادا ہو کے جہان. کیا کہنا ہے. اپنی منوائے گا تجھ لب سے ادا ہو کے جہان. جانتا ہے کہ تیری بات میں آ جاتا ہوں. بہت اچھے. واہ. اپنی منوائے گا تجھ لب سے ادا ہو کے جہان. جانتا ہے کہ تیری بات میں آ جاتا ہوں. میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب. میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب. اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا ہوں. کیا کہنے. کیا اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا واہ ہوں. واہ واہ واہ. ایک اور کہ عطا کیجیے. لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ. لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ. کیا کہنے. اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ. کیا کہنے صاحب. واہ 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 واہ. لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ. اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ. پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا. واہ. پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا. بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ. کیا کہنے. کیا پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا. بہت اچھے. بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ. وہ میرے سانس کی
सूरत था मेरे सीने में, आहा, वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। क्या कहने, क्या सलीके से कहा वो वश मेरे ने। सांस वाह, की वाह, वाह, सूरत था मेरे सीने में, हाँ 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 हाँ, फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा खुदा हाफिज। दयारे मशहद उशाक अस्सलाम अलैक, वाह, दयारे मशहद उशाक अस्सलाम अलैक, हरीम जलवाए यारान माँ खुदा हाफिज। बहुत अच्छे, बहुत दयारे मशहद उशाक अस्सलाम अलैक, वाह वाह वाह, हरीम जलवाए यारान माँ खुदा हाफिज। बदल चुका है ज़माना भी और मंजिल भी। आहा, बदल, जो हम बात कर रहे थे ना कि बिल्कुल दुनिया बिल्कुल, बदल रही है, बदल चुका है ज़माना भी और मंजिल मंजिल भी, भी। मुसाफिराने रहे इश्क का खुदा हाफिज। क्या कहने, क्या कहने, बदल वाह, चुका है ज़माना भी और मंजिल भी, आहा, मुसाफिराने रहे इश्क का खुदा हाफिज। निकल पड़े हैं मगर मसलक ज़माना पर, निकल पड़े हैं मगर मसलक ज़माना पर, तरीके इश्क में कब था रवा खुदा वाह हाफिज। वाह वाह वाह, और आखिरी शेर के, बदन से जान निकलती है इस ख्याल से भी, आहा, बदन से जान निकलती है इस इस ख्याल ख्याल से से भी, और एक तुम हो के जाजिब कहा खुदा हाफिज। बहुत अच्छे, बदन से बहुत जान अच्छे, निकलती है इस वाह, ख्याल वाह, से भी, और एक तुम हो के जाजिब कहा खुदा बहुत हाफिज। अच्छे, खूबसूरत अज़लियात पेश कर रहे हैं साहब, वाह 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 वाह। और सुनो जी जी, ज़रूर अता कीजिए। है, लाया है यही जुर्म सरेदार मुझे भी, लाया है यही जुर्म सरेदार मुझे भी, लाया है यही जुर्म सरेदार मुझे भी, देता था दिखाई पसे दीवार मुझे भी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, लाया है यही जुर्म सरेदार मुझे भी, हाँ 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 हाँ, देता था दिखाई पसे दीवार दीवार मुझे मुझे भी। भी, उसकी भी मेरी तरह थी एक अपनी कहानी, हाँ हाँ, उसकी भी मेरी तरह थी एक अपनी कहानी, उसको भी निभाना पड़ा किरदार मुझे भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसकी भी मेरी तरह थी एक अपनी कहानी, उसको भी निभाना पड़ा किरदार मुझे भी। उसने तो जो खोया था नामे सो वो खोया, हाँ हाँ, उसने तो जो खोया था नामे सो वो खोया, थी जहरे हिलाहल मैं पिंदार मुझे भी। मुझे भी, वाह 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 वाह, उसने तो जो खोया था नामे सो वो खोया, हाँ हाँ, थी जहरे हिलाहल मैं पिंदार मुझे भी। और रखा है भरम इश्क का हर हाल में वरना, हाँ हाँ, रखा है भरम इश्क का हर हर हाल हाल में में। वरना, लाया था मुकाबिल तेरे इनकार मुझे भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रखा है भरम इश्क का हर हाल में वरना, लाया था मुकाबिल तेरे इनकार मुझे भी। मुझ में भी चहकते हैं किसी याद के पंछी, हाँ हाँ, मुझ में भी चहकते हैं किसी याद के पंछी, अब अपना समझते हैं ये अशजार मुझे भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझ वाह में भी वाह, चहकते हैं किसी याद के पंछी, हाँ हाँ, अब अपना समझते हैं ये अशजार मुझे भी। क्या तुझसे लड़ाई हो कि खुद अपनी सफ़ों में, वाह, क्या तुझसे लड़ाई हो कि कि खुद अपनी सफ़ों में, आते हैं नज़र तेरे तरफदार मुझे भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या वाह तुझसे वाह लड़ाई हो वाह कि वाह खुद वाह, अपनी सफ़ों में, हाँ हाँ, आते हैं नज़र तेरे तरफदार मुझे भी। और शेर सुनिए कि शायद के निशानी वो कोई भांप गया था, हाँ हाँ, शायद के निशानी वो कोई भांप गया था, देता था बहुत हौसला बीमार मुझे भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, शायद वाह के वाह निशानी वाह वो वाह कोई वाह, भांप गया था, क्या कहने, देता था बहुत हौसला बीमार मुझे भी। लेकिन मेरे रास्ते में फ़कत तख्त नहीं था, हाँ हाँ, लेकिन मेरे रास्ते में फ़कत फ़कत तख्त नहीं था, जंगल तो सुझाता रहा घर बार मुझे भी। बहुत अच्छे, हाँ हाँ लेकिन हाँ मेरे हाँ, रास्ते में फ़कत तख्त नहीं वाह था, वाह वाह वाह, जंगल तो सुझाता रहा घर बार मुझे भी। जाजिब जो हर एक कैद से देती है रिहाई, हाँ हाँ, जाजिब जो हर एक कैद से देती है रिहाई,
مستی وہی رکھتی ہے گرفتار مجھے بھی، بہت اچھے، بہت اچھے، جاذب بہت جو ہر اچھے، ایک قید واہ، سے واہ، دیتی ہے رہائی، بہت مستی اچھے، وہی رکھتی ہے گرفتار مجھے بہت بھی۔ اچھے۔ اور شکیل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبت اور خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور جی تو یہ چاہتا ہے کہ تا دیر مزید آپ سے کلام سنا جائے، اور ہمارے علم میں ہے کہ یہاں سے آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے، اور میں پروگرام کے اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا بہت کرتا ہوں شکریہ کہ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری میرے کا لیے حصہ اجازت بنے۔ ہے۔ اور میری ایک دلی خواہش بھی ہے، معاف کیجیے گا، آپ اپنے سینئر سے، اپنے ہم عصر سے، اور تازہ کار شعراء سے، نوجوان نسل کے شعراء کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو یہ جی کیمرہ ہاں، آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے پیغام یہی ہے کہ شاعری جو ہے وہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے، اور اس کے لیے آپ کو تحمل، حوصلے کے ساتھ اور شعر کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا۔ آپ جتنا زیادہ شعر کے ساتھ جڑیں گے اتنا شاعری کی دیوی بھی آپ کے ساتھ جڑے گی۔ تو شاعری کو پارٹ ٹائم جاب نہ لیں، شاعری کو ایک سیریس کام لیں۔ انٹرٹینمنٹ شاعری کا ایک رخ ہو سکتا ہے، انٹرٹینمنٹ شاعری کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھے، خوبصورت پیغام آپ نے دیا، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری۔ دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب شکیل جاذب نے اپنا کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے۔ آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔